آ رہا ہے مجھے ہجر کا غم ستا رہا ہے مجھے۔ دیکھیں ممبر رسول پر حضرت علامہ قاری امان اللہ صاحب اللہ تشریف فرما ہے، حضرت حضور حافظ ملت کے شاگرد۔ اللہ اکبر، میں تو سنا تو دل باغ باغ ہو گیا۔ میں ان کے قدموں کے غسالہ لیتے ہوئے اپنے پیشانی پر ملتے ہوئے شعر پیش کر رہا ہوں کہ موت کا ڈر ڈرا رہا ہے مجھے، ہجر کا غم ستا رہا ہے مجھے، خواب ہی میں سے ہی کوئی کہہ دے شہر آقا بلا رہا ہے مجھے، شہر آقا بلا رہا ہے مجھے۔ میں مچلتے ہوئے چلوں طیبہ، میں مچلتے ہوئے چلوں طیبہ، نعت پڑھتے ہوئے چلوں طیبہ، مجھ کو جامی سا عشق مل جائے، رقص کرتے ہوئے چلوں طیبہ، رقص کرتے ہوئے چلوں طیبہ، مجھ کو جامی سا عشق مل جائے، رقص کرتے ہوئے چلوں طیبہ۔ حضرات شاعر اہل سنت شاہکار ترنم ہندوستان کی نایاب جوڑی جناب شکیل شاداب و نور الہدا پیکر صاحبان سے بہت دیر تک آپ حضرات نے نعوت و مناقب کی اشعار سماعت فرمائے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے فرمایا، میرے آقا میں نے 250 یا 350 بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا ہے، مجھے اس کا بینیفٹ کیا ملے گا؟ کیا کہا؟ مجھے اس کا بینیفٹ کیا ملے گا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ ایمان مل گیا، اب کیا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ سب سے بڑی نعمت تو ہمارے اور آپ کے حصے میں آئی ہے، بہت منظم طریقے سے بیٹھے ہیں، خوش قسمت ہے یہ شرف جس کو ملا، واقعی یہ خوش قسمت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ عشق رسول کی دولت ہر شخص کے حصے میں نہیں آتی، یہ وہ نعمت ہے جو کسی کے حصے میں آتی ہے۔ نبی سے ہٹ کے خدا کے قریب کوئی نہیں، نبی سے ہٹ کے خدا کے قریب کوئی نہیں، یہاں پہ ہم سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں، ہمارے نام ہے جنت میں جائیداد بہت، نبی کا چاہنے والا غریب کوئی نہیں، نبی کا چاہنے والا غریب کوئی نہیں، ہمارے نام ہے جنت میں جائیداد بہت، نبی کا چاہنے والا غریب کوئی نہیں۔ مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کمیٹی والے کو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یا یہاں کے لوگوں کو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یا میں کچھ اور بول رہا ہوں۔ وہ جب شعراء آتے ہیں تو وہ آ جاتے ہیں، جب میں آتا ہوں تو چلے جاتے ہیں، کسی مقرر کی تقریر ہوتی ہے چلے جاتے ہیں۔ بھیا میں بھی مدعو ہوں، اور جنہوں نے مجھے کال کیا تو انہوں نے بتایا کہ جلسہ 12-1 بجے تک اس کا اختتام ہو جائے گا، لیکن ابھی 2-2:15 بج رہے ہیں، اور حضرت تشریف فرما انشاءاللہ بہت دیر تک چلے گا۔ میں ایک شعر پیش کرتا ہوں، ابھی اس کے بعد شاعر اہل سنت جناب دانش رضا صاحب قبلہ کو آپ نے سماعت فرمایا تھا، پھر آپ کے سامنے وہی ہنستا ہوا چہرہ آئے گا، وہی مکھڑا آئے گا، وہی ماتھا، وہی نگاہیں آئیں گی، آپ ان سے خوبصورت اشعار سماعت فرمائیں گے۔ شکیل شاداب صاحب قبلہ نے حضرت امام حسین کا حوالے سے بہت سارے شعر پڑھے، میں ایک شعر پیش کرتا ہوں، حضرت دیکھیں دعاؤں سے نوازیے گا کہ غم ہے شبیر کا سینے میں حمایت کے لیے۔ اگر کمیٹی والے کو اپنے مہمان کی قدر کرنا آتا ہو تو ان سے گزارش ہے کہ آ کر کے میرے لیے بھی حوصلہ افزائی کریں، میں کوئی بہت دور سے نہیں آیا ہوں، بلکہ آپ کے شہر محبت میں رہتا ہوں، دا سٹی آف جوائے میں رہتا ہوں، آپ کے شہر نشاط میں رہتا ہوں، آپ سب کی محبتیں پاتا ہوں۔ دیکھیں امام حسین کے حوالے سے میں شعر پیش کرتا ہوں، میری ماں بہن تشریف رکھی ہوئی، یقین کریں آپ سب کو جنت کی ہوائیں سلام کر رہی ہے۔ میں اتر پردیش سے بلانگ کرتا ہوں، اور مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب آپ کسی کو ماں کو دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی بھی محسوس ہوتی ہے، بہت کچھ احساس بھی ہوتا ہے۔ ایک شاعر نے کہا کہ صدقہ بھی دے دیا، نظر بھی اتار دی، دولت چین سکون سب مجھ پہ بھار دی، ایک رات میں نے کیا کہا طبیعت خراب ہے، ماں نے تمام رات دعا میں گزار دی، ماں نے تمام رات دعا میں گزار دی، ایک رات میں نے کیا کہا، ماں باپ ایک ایسا میڈیکل اسٹور ہے جہاں ہر درد کی دوا مفت ملا کرتی ہے، ماں سب کی کمی کو پوری کر سکتی ہے لیکن ماں کی کمی کو کوئی پوری نہیں کر سکتا، سمجھ رہے ہیں؟ ہر ایک احساس کے حق کو صدقہ بھی دے دیا، نظر بھی اتار دی، ابھی زندہ ہے میری ماں مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں جب بھی چلتا ہوں دعائیں ساتھ چلتی ہے۔ میں شعر پیش کرنے والا تھا، حضور والا کی دعا لیتے ہوئے اس کے بعد شاعر اسلام جناب دانش رضا صاحب قبلہ سے ملاقات کریں گے کہ غم ہے شبیر کا سینے میں حمایت کے لیے۔ بہت سارے شعر آپ نے امام حسین کے تعلق سنا ہوگا، یہ شعر دیکھ لیں کہ ہندوستان کے بہت بڑے شاعر ہیں جو پڑوسی ملک میں اور دیگر ممالک میں ان کے شعر پڑھے جاتے ہیں، میں جن کا شعر پڑھ رہا ہوں کہ غم ہے شبیر کا سینے میں حمایت کے لیے، اور کیا چاہیے محشر میں شفاعت کے لیے، جب یزید دیکھیں غم ہے شبیر کا سینے میں حمایت کے لیے، اور کیا چاہیے محشر میں شفاعت کے لیے، جب یزید آ گیا میدان میں شریعت کے خلاف، کربلا آ گئے شبیر حفاظت کے لیے، کربلا آ گئے شبیر حفاظت کے لیے،
اور ممتحن نے کہا تفسیر قیامت لکھو، ممتحن نے کہا تفسیر قیامت لکھو، کربلا لکھ دیا تفسیر قیامت کے لیے، کربلا لکھ دیا تفسیر قیامت کے لیے۔ ہم کو تقدیر سے مل جاتا اگر دور حسین، ہم کو تقدیر سے مل جاتا اگر دور حسین، کربلا ہم بھی گئے ہوتے شہادت کے لیے، کربلا ہم بھی گئے ہوتے شہادت کے لیے، ہم کو تقدیر سے مل جاتا اگر دور حسین، کربلا ہم بھی گئے ہوتے شہادت کے لیے۔ حضرات بہت اچھا سن رہے ہیں ماشاءاللہ، اسی طرح سنا کریں، اسی طرح اپنے مہمان کو نوازا کریں۔ اب آئیے بلا کسی تمہید و تاخیر کے نعرہ تو لگا سکتے ہیں، نعرے کے جواب دینا بھی آپ کو آتا ہوگا۔ میں نعرہ لگاتا ہوں، آپ جواب دیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ جب میرے دل میں بس کے دیکھیں گے، جب میرے دل میں بس کے دیکھیں گے، ہم بھی جلوہ کلس کے دیکھیں گے، اور خوب آئے گا دیکھنے کا مزہ جب مدینہ ترس کے دیکھیں گے، جب مدینہ ترس کے دیکھیں گے۔ السلام علیکم۔